बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहसिन कमर। नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान सच टीवी और PRC की मुश्तरका पेशकश है। प्रोग्राम में हम ज़राअत के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, मुख्तलिफ शोबाजात पे बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आलू की काश्त पे बात करेंगे और आलू की फसल पे बात करेंगे कि आलू की अहमियत क्या है, किसान के लिए इसकी क्या अहमियत है और मुल्क की जो ग़ज़ाई ज़रूरियात हैं उस हवाले से इसकी क्या अहमियत है। प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान शरीक हैं। आप कोऑर्डिनेटर हैं जो पोटैटो डिपार्टमेंट बेसिकली NARC के है उसका, मलिक मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया जनाब सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। सबसे पहले ये बताइए कि पोटैटो या आलू, उसकी किसान के लिए क्या अहमियत है और अगर मुल्क की ग़ज़ाई ज़रूरियात की बात की जाए तो उसमें इसकी क्या अहमियत है? जिस वक्त पाकिस्तान बना था उस वक्त आलू की फसल तकरीबन 3000 हेक्टेयर रकबे पर काश्त होती थी। ठीक। अब जबकि 2010-11 में जो हमारा रिपोर्ट हुआ एरिया वो तकरीबन 1,59,000 हेक्टेयर है। ठीक। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना रकबे में इजाफा हुआ है। ठीक। दूसरा, ये एक वाहिद सब्ज़ी है जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है। ठीक। 2008 में अक़वाम मुत्तहिदा ने पोटैटो का आलमी साल मनाया है। तो ये दुनिया की एक चौथी अहम ग़ज़ाई फसल है। यानी ये कहा जाए कि सब्जियात में जो सबसे ज़्यादा सब्ज़ी इंसान खाता है, इस्तेमाल करता है, वो आलू है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया बिल्कुल सही। और अब ये हमारी जो ग़ज़ाई ज़रूरियात हैं, जिस तरह दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसको मीट करने के लिए ये पोटैटो एक वाहिद क्रॉप है जो इसको हल करेगी। ठीक। तो इसीलिए 2008 में ये अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया। ठीक। और ये दुनिया की चौथी अहम क्रॉप है। ठीक। वीट, राइस, मेज़ के बाद ये चौथी अहम क्रॉप। यानी गंदम के बाद, चावल के बाद और मकई के बाद जो चौथी अहम तरीन फसल क्रॉप बनती है वो आलू को समझा जाता है। तो पाकिस्तान में सालाना आलू की कितने फसलें काश्त होती हैं? पाकिस्तान में इस वक्त आलू की 3 फसलें काश्त हो रही हैं। ठीक। एक को हम आटम क्रॉप कहते हैं, खज़ां की फसल। ठीक है। एक को स्प्रिंग क्रॉप कहते हैं जो जनवरी में काश्त होती है। आटम जो है सितंबर अक्टूबर में होती है। ठीक है। और एक पहाड़ी इलाकों में होती है जिसको गर्मियाई फसल कहते हैं। सही। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो रकबा है वो आटम क्रॉप के अंदर है। ठीक है। और जो सितंबर में अक्टूबर में काश्त की जाती है, मेन क्रॉप हमारी वो क्रॉप। ठीक जी। ठीक। सो पाकिस्तान में 3 फसलें काश्त होती हैं। कितना दुरानी है आलू की फसल को पकने के लिए, कितना वक्त चाहिए होता है? इसमें जो मैदानी इलाकों में होता है ये नॉर्मली इसको 110 दिन, 100 से 110 दिन चाहिए। ठीक। लेकिन अगर पहाड़ी इलाकों में ये लगेगी तो ये 120 से 130 दिन इसका दौरानिया होगा। ठीक है। हाँ, उसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि कुछ हमारी इकसाम ऐसी हैं जो जल्दी तैयार हो जाती हैं। ठीक। तो वो अगर वो लगाएगा तो वो 70-80 दिन में भी तैयार हो सकती है। सही। लेकिन अगर जो मीडियम इकसाम है, दरमियानी, वो लगाएगा तो फिर 110। यानी आलू का दूसरी जो हमारी क्रॉप्स हैं उनकी निस्बत पकने का दौरानिया कहीं कम है। यानी ये तकरीबन 3 महीने में, ये कुछ टाइम 3 महीने से ज़्यादा ये फसल पक के तैयार हो जाती है और आप इससे जो सब्जी है वो हासिल कर लेते हैं। आलू का काश्त का क्या तरीका है, यानी किस तरह से इसकी काश्त की जाती है और काश्त का मरहला कितना अहम है? आलू एक ऐसी फसल है जो सतह समुंदर से लेकर पहाड़ी इलाकों तक काश्त की जा सकती है। ठीक। इसके लिए सेम और थोर वाली ज़मीन के अलावा आप बाकी ज़मीनों पे इसको काश्त कर सकते हैं, लेकिन रेतली मैरा ज़मीन जो है वो इसके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसको नरम और भुरभुरी ज़मीन की ज़रूरत है। सही। यानी इसकी प्लोइंग या इस तरह करें कि वो तकरीबन 1 फुट तक अच्छी तरह ज़मीन तैयार हो जाए। ठीक। क्योंकि ये रिजेस के ऊपर लगेगा। ठीक है। तो इसकी रिज बनानी है, खेलियाँ बनानी है, उसके ऊपर ये लगेगा। तो इसके लिए ये होता है कि खाने वाली जो फसल है उसके लिए अगर हम लगाएंगे तो उसका हम प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस तकरीबन 20 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है। अगर बीज के लिए लगाना है तो उसका फासला हम ज़रा कम कर लेते हैं। ठीक है। 15 सेंटीमीटर तक कर लेते हैं। ठीक है। तो ये रिजेस के ऊपर इसको लगाएंगे। आजकल तो बहुत ज़्यादा प्लांटर अवेलेबल हैं, उससे ये नहीं हो जाता है। पहाड़ी इलाकों में अभी तक ये हाथों से ही काश्त किया जाता है। ठीक है जी। सो आलू की 1 एकड़ फसल से कितना बीज हासिल किया जा सकता है या कितनी फसल हासिल की जा सकती है? हाँ, आलू की 1 एकड़ फसल के लिए तकरीबन अगर हम खज़ां की फसल लगाएं तो उससे 10 से 12 बोरी 100 किलो वाली बोरी, ठीक है, यानी 1 टन या उससे थोड़ा सा ज़्यादा बीज दरकार होता है 1 एकड़ लगाने के लिए। ठीक है। लेकिन अगर हम उससे स्प्रिंग क्रॉप लगाएं, हाड़ू जो जनवरी में है, तो उसमें चूँकि हमारे ज़मींदार जो हैं वो काट के बीज लगाते हैं, तो वो तकरीबन आप कह लें अगर इसका बीज काट के लगाया जाए तो तब भी ये फसल इससे हासिल किया जा सकता है? इसमें एक बात जो है ना अहम वो ये है कि जब हम सितंबर में काश्त करते हैं तो उस वक्त काट नहीं सकते।
ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے، صحیح، تو یہ پیریشیبل کوماڈٹی ہے، گلنے سلنے والی، ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کو کاٹ کے لگائیں گے تو خطرہ ہے کہ وہ ٹیوبر راٹ کر جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ اس کراپ کے اندر تو اس نارملی کو یا کسی بھی ہمیشہ طور پہ پاکستان کے جو موسمی حالات ہیں اس میں آپ کاٹ کے نہیں لگا نہیں سکتے لگا ہیں، سکتے، صحیح، یا اگر لگانا بھی ہے تو لیٹ لگانا پڑے گا، صحیح، لیٹ لگائیں گے تو آگے مسئلہ فراسٹ کا آ جائے گا، کورے کا، ٹھیک، اس سے پیداوار کم ہو جائے گی۔ ٹھیک، تو جنوری میں چونکہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس میں اگر کاٹ کے لگائیں تو یہ راٹننگ کا پرابلم نہیں ہوتا، اسی صحیح، طرح پہاڑی علاقے میں موسم مائلڈ ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، تو وہاں بھی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ٹن بیج تقریباً درکار ہوگا، 1 ٹن سے 1200 کلو بیج درکار ہوگا 1 ایکڑ فصل اگر آپ خزاں میں لگاتے ہیں کاٹے بغیر، جی جی، تو کتنی اس سے جو فصل ہے یا سبزی ہے وہ کتنی حاصل کی جا سکتی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ ہر ذمہ دار سے ذمہ دار ویری کرے گی، ٹھیک، اس میں اس کی کراپ مینجمنٹ ہے، اس نے سیڈ کس کوالٹی کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نارملی جو ہے وہ مثلا اگر اس نے 1 ایکڑ لگایا ہے تو کم از کم 80 بیگس 100 kg کے، کوئی ہمارے ذمہ دار ہیں جو 120 بوری بھی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو 100 kg کی، ٹھیک ہے، تو یہ اس پہ اپنی مینجمنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، سیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے فرٹیلائزر کتنی ڈالی ہے، تو یعنی یہ 80 سے 100 بوری 80 سے 120-30 تک بھی آپ کہہ ٹھیک ہے، سکتے یعنی ہیں۔ 8 ٹن سے 12 ٹن تک آپ فصل حاصل کر سکتے ہیں اور تقریباً 1 ٹن کے قریب آپ کو بیج درکار ہوگا، 1 ٹن کے، تو کتنی کھادیں درکار ہوں گی اور کتنا مہنگا مرحلہ ہے اگر آلو کی پیداوار حاصل کرنا ہے تو کاشت سے لے کے بیج حاصل کرنے تک کتنی کھادیں درکار ہوں گی؟ اچھا یہ ایک اس کو ہم کیش کراپ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو ہے نا اس پہ ایکسپینسز ٹھیک وہ ہے، بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ اس کا جو سیڈ کا اکیلے خرچہ ہے وہ 40 سے 50% صرف سیڈ پہ خرچ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ کھادیں بھی، چونکہ یہ شارٹ ڈیوریشن کراپ ہے، تھوڑے عرصے میں تیار ہونے والی ہے، تو اس کے لیے جو ہماری مصنوعی کھادیں ہیں وہ ہمیں ڈالنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، اور تینوں کھادیں اس میں نائٹروجن والی، فاسفورس والی، پوٹاش والی، وہ اس میں ہمیں تقریباً ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر 1 ایکڑ میں وہ ڈال رہا ہے تو اس کو 100 کلو گرام نائٹروجن، ٹھیک ہے، جس میں 50 بجائی کے ٹائم پہ، 50 جو ہے وہ بعد میں اردنگ اپ اس کو ہم کہتے ہیں 35 days آفٹر پلانٹنگ، 35 دن کے بعد آپ کو دوسری ڈال دے، دوسری آپ اور کو اسی کھاد طرح ڈالنی ہوگی، فاسفورس اور جو پوٹاش ہے وہ بجائی کے ٹائم ہی ڈال دے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کو فصل کاشت کرنے سے پہلے جب زمین کی تیاری کرتے ہیں تو اس دوران آپ کو ڈالنا ہوگی کھادیں ہاں ساری جی، اس دوران ڈالنی ہے، یوریا کی ہاف مقدار ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، یوریا جو ہے سیکنڈ ڈوز جو ہے وہ ہم دیں گے 35 دن کے بعد، اس کی بجائی کے بعد۔ ٹھیک ہے، سو اگر بیج کی بات کی جائے، جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ بیج انتہائی اہم ہے کہ اس کو مناسب وقت پہ اور مناسب طریقہ کار سے کاشت کیا جائے، تو اس کی کون سی ایسی اقسام ہیں جو پاکستان میں زیادہ کامیاب ہیں جن سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے؟ اچھا، آلو کی بہت ساری اقسام ہیں، ویسے تو کوئی 100 سے بھی زیادہ اگر کہیں تو اقسام اس وقت زیر کاشت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جن میں مشہور ہیں اس میں وائٹ میں ایک سانتے ویرائٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھی پیداوار دینے والی ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک ڈائمنڈ ہوتی تھی، وہ آہستہ آہستہ اب ریپلیس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو سرخ اقسام چونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں لوگ ریڈ سکن پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں ایسٹرکس ہے، سمپلی ریڈ ہے، کروڈا ہے، تو اس طرح برنا ہے، تو یہ ورائٹی جو ہے نا اس طرح وہ کافی سر چونکہ پروگرام یہ خصوصی طور پہ کسانوں کے لیے اور بالعموم تمام پاکستانیوں کے لیے انتہائی اہمیت کا عامل ہوتا ہے، تو جہاں پہ ہم کسانوں کے فوائد کی بات کر رہے ہیں، ان کے لیے معلومات کی بات کر رہے ہیں، تو آلو ایک چونکہ بہت ہی پسندیدہ سبزی سمجھا جاتا ہے، ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، اور شاید آلو کا جو سب سے بڑا استعمال ہے وہ چپس کی شکل میں ہوتا ہے، تو جو اس وقت ناظرین گھر میں بیٹھے پروگرام دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی جو خواتین اس وقت پروگرام دیکھ رہی ہیں، آئی تھنک کہ وہ بھی یہ جاننا چاہتی ہوں گی کہ کس طرح سے یا وہ کون سا آلو ہوتا ہے جس سے بہترین قسم کے چپس بنائے جا سکتے ہیں، تو کیا قسم سے یا آلو کی جو اقسام ہے ان سے کیا چپس میں بھی اس کے ذائقے میں یا اس کی بنت میں بھی کوئی فرق آتا ہے؟ ہاں جی، اس میں اس طرح ہے کہ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ پچھلے چند سالوں سے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس نے یہاں پہ پروسیسنگ انڈسٹری جو ہے وہ لگائی ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ مارکیٹ میں لیز اور اس نام سے چپس وغیرہ استعمال کرتے ہیں سارے، تو اس کے لیے مخصوص ورائٹیز ہیں جو وہ چپس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اس میں ڈرائی میٹر زیادہ ہوتا ہے، یعنی خشک مادہ۔ میں آپ کو جسٹ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اگر ہم 100 کلو آلو لیں عام، تو اس سے گھر میں اگر ہم چپس بنائیں تو ہو سکتا ہے وہ 16 کلو بنے، ٹھیک ہے، یا 17 کلو بنے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم وہ ورائٹی استعمال کریں جو انڈسٹری والے کرتے ہیں
تو اس سے یہ جو چپس ہے اس کی جو مقدار ہے وہ تقریباً 20-22 کلو تک بن سکتی ہے. بہتر ہو جائے گی, مقدار بہتر ہو جائے گی, یعنی اس سے زیادہ بنے گی. عام خریدار جو ہے, اس میں ڈرائی میٹر ایک عام خریدار جو سبزی خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جاتا ہے, وہ کیسے پہچان کر سکے گا کہ اس میں ڈرائی میٹر زیادہ ہے اور یہ آلو چپس بنانے کے لیے زیادہ موزوں ہیں, وہ کیسے اس کی تفریق کر سکے گا؟ اس میں ابھی تک مسئلہ صرف یہ ہے کہ چونکہ مارکیٹ میں صرف کھانے والا آلو آ رہا ہے, ٹھیک ہے, جو ہمارا گھروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو ہماری انڈسٹری والے ہیں وہ اپنا پوٹیٹو جو ہے وہ کنٹریکٹ گروور کے ساتھ لگوا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو بیج دیتے ہیں, ان سے ان کی پروڈیوس خرید لیتے ہیں اور وہ سیدھی انڈسٹری میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو عام آدمی کو تو وہ شاید نہ ملے, یا اس علاقے میں ہے تو وہاں لے سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا یہ ہے کہ آج کل جو بڑی بڑی شاپ ہیں وہاں پہ وہ فرینچ فرائی اور اس طرح وہ مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس طرح یوز کر سکتے سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا آلو جو چپس بنانے کے لیے انتہائی موزوں ہوتا ہے وہ اس وقت عام مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے, اور وہ کچھ خاص جو انڈسٹری ہے اس کے لیے ہی وہ لگایا جا رہا ہے. تو کیا ایسا بہتر نہیں ہوگا کہ ایک عام کسان جس کا کہ کسی بھی انڈسٹری کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں ہے, وہ اگر چپس بنانے والا آلو اس کی کاشت کرے تو کیا اس سے زیادہ نفع حاصل نہیں کر سکے گا, اور عام جو صارفین ہیں, عام لوگ جو ہیں, انہیں بھی بہتر نسل کا آلو مل سکے گا؟ نہیں, یہ جو عام مارکیٹ میں آلو ہے اس سے چپس تو بن جاتے ہیں, لیکن وہ میں نے کہا صرف مقدار کا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو سٹوریج میں ہم جب آلو رکھتے ہیں کولڈ سٹوریج میں, تو اس میں جو اس کی سٹارچ ہے وہ شکر میں کنورٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں مٹھاس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اگر بنائیں گے تو وہ جب چپس بنے گا وہ براؤن ہو جائے گا, بلیک ہو جائے گا, اس کی کوالٹی خراب ہوگی. تو فریش پوٹیٹو جو بھی مارکیٹ میں آ رہا ہے اس سے گھر میں اگر وہ بنانا چاہیں تو بن تو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انڈسٹری والے کے چونکہ وہ ایک خاص مقصد ہوتا ہے, انہوں نے آگے پروڈکٹ بیچنی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے وہ وہی ویرائٹی لیں گے جس سے ان کو زیادہ تعداد میں چپس. بالکل صحیح, انتہائی معلوماتی قسم کی معلومات تھی, اور ایم شور کے جو خواتین بھی پروگرام دیکھ رہی تھی کسانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کسان بھائی ہیں, ان کو ہم نے بتایا کہ کس طرح سے جو آلو کی مختلف اقسام ہیں کس طرح سے کاشت کیا جا سکتا ہے, اور جو اس وقت گھر میں خواتین پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ بات انتہائی اہم تھی کہ آلو کی جو چپس ہے وہ آلو کی قسم پہ بھی بہت سارا اس پہ منحصر ہوتا ہے کہ کون سی قسم ہے جس سے آپ آلو کی چپس بنا رہے ہیں. یہاں پہ ہم چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے کسان بھائیوں کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آلو کی کاشت کے حوالے سے, اس کی پیداوار, اور پاکستان میں آلو کی کتنی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے, اس پہ بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد.